السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 6واں مرکزی موضوع قیامت ہے۔ اس کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ضمنی موضوع ہے نجات کی بنیادی شرط۔ نجات کی بنیادی شرط ہے وہ ہے حلال اور طیب رزق، حلال اور طیب رزق ایک ہی بات ہے، بات عظیم ہے۔ جو اس کا ایمان نہیں ہے اس کی تو ہے ہی نہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات وہ تو لازمی شرط ہے، جس میں اللہ نے بار بار قرآن میں کہا۔ اچھا، ایمان کا میں پتہ ہے، سارے مال کا ہی پتہ ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہاں پہ بڑی غلطی اور بڑی خرابی ہے، حلال اور طیب غذائیں کھاؤ۔ اچھا، حلال اور طیب غذا کی یہاں پہ یہ دیکھیں، اس آیت کو 168 کو اس کو یاد کر لیں، بار بار دیکھیں، جس طرح مرضی دیکھیں، مختلف ترجمے دیکھیں، مختلف تفسیریں پڑھیں، جو کرنا ہے کریں۔ تو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ۔ تو اللہ نے الناس لوگوں کو کہا ہے، عام لوگوں کو، یہ مومنین کو نہیں کہا۔ سب کے لیے کیا حکم ہے؟ حلال اور طیب کھاؤ۔ اور پھر صادق ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے یہاں پہ حلال اور طیب چیزیں کھانے کو کہا ہے، حلال بھی اور طیب۔ اچھا، یہاں بڑی چیز واضح ہے، طیب چیزیں کا مسئلہ ہے، حلال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حلال ہر کوئی دیکھتا ہے، خنزیر کو کوئی نہیں کھاتا، مردار کو کوئی نہیں کھاتا، خون کو کوئی نہیں پیتا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جب طیب کی باری آتی ہے تو کوئی مسئلہ ہی۔ تو ہر وہ مال جو چوری سے، رشوت سے، کسی کی حق تلفی سے، غلط ہر طرح کی غلط آمدن سے لی جانے والی چیز، خواہ دال ہو، سبزی ہو، جو مرضی ہو، وہ حلال تو ہو سکتا ہے، طیب نہیں ہے وہ طیب۔ تو اللہ نے کیا کہ طیب چیزیں کھاؤ۔ جب طیب نہیں کھاؤ گے تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی پیروی ہے، اور شیطان چاہتا ہی ہے کہ یہ میرے کے نقش قدم پہ چلے۔ اور یہی بات بار بار قرآن میں آئی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے 5 نمبر میں یہی بات آئی ہے کہ الجوم احل لکم الطیبات، آج تم پر حلال چیزیں اللہ نے حلال کر دی، سب لکم الطیبات، سب پاک چیزیں، پاک چیزیں کھانی ہے۔ یہی بات آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں ہے۔ اللہ نے بڑا واضح کیا کہ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اور کھاؤ اللہ کے دیے میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ٹھیک ہے نا، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اللہ نے یہاں ڈرنے کی بات کی ہے، ایمان والوں کی بات کی ہے۔ اور یہی بات یہاں پہ آ رہی ہے سورہ مومنین میں، کہ اس کے اندر بھی اللہ نے یہی بات کی ہے کہ مومنون کے 23 نمبر سورۃ کی آیت نمبر 51 ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کھاؤ ستھری چیزیں، کلوا من الطیبات، طیبات میں سے کھاؤ، اور واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ اچھا، یہ اللہ نے بار بار کیا طیب چیزیں کھانے۔ ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رزق کتنا طیب ہے۔ اگر رزق طیب نہیں ہے تو اس سے جو خون بن رہا ہے، اگر ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے، ہم نے کپڑے بدل لیے، دھو لیے، صاف ہو گئے، جسم ناپاک ہو گیا، ہم نے اس کو دھو لیا، صاف کر لیا، غسل کر لیا، کچھ کر لیا، غرض کہ ہم کوئی نہ کوئی انتظام۔ اچھا، جو اگر طیب چیز نہیں ہے، حلال نہیں ہے یا حلال بھی ہے تو طیب نہیں ہے، اس سے جو خون بنا ہے اس کو کیسے صاف کرو گے؟ وہ کہاں سے کیسے فلٹر کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتا یہ سارا کچھ، اس لیے بڑی۔ اچھا، اب یہاں تک تو کلیئر ہے۔ اگر اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیا کھانا ہے، کسی کی حق تلفی سے، کسی ناجائز آمدن سے، کسی طرح کو کر رہے ہیں، تو وہ سب طیب نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی، بڑی اہم آیت ہے، اس کو دیکھیے گا۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، 20 نمبر، اس کی آیت نمبر 81 دیکھیے گا۔ کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کھاؤ ستھری چیزیں، طیب چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو۔ اور آگے کا ہے وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اور نہ کرو اس میں زیادتی، نہیں تو اترے گا تم پر میرا غضب۔ پہلے تو اللہ نے کہا، بار بار انسانوں کو کہا، پوروں کو، بعض سب کو کہا کہ طیب کھاؤ، میں نے آپ کو ریفرنس دیے ہیں۔ لیکن اگر نہیں کھاؤ گے تو وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، تو تم پر اترے گا میرا غضب، میرا غصہ۔ وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غصہ اترا، وقت ہوا فوا، وہ پٹکا گیا، وہ گیا دوزخ میں۔ مسئلہ یہ ہے، اس آیت کو بار بار دیکھیے گا، جو میں پہلے ریفرنس دیے ہیں ان کو دیکھیے گا، آیت 168 جو بقرہ کی ہے اور اس کے ساتھ باقی آیت ہے، اور اس کو ساتھ دیکھیے گا۔ اب اللہ نے واضح کلیئر کر دیا کہ جو ستھری چیزیں اللہ نے یہاں بھی کہا کھاؤ، اور جو نہیں کرے گا، پہلے تو شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلو۔ یہاں اللہ نے کہا وَلَا تَطْغَوْا، تغی سے ہے، تغی طغیانی جیسے ہوتی ہے، کنارے سے نکل جانا، باہر نکل جانا۔ تو جو تغی، جو تغی کرے گا، طغیانی میں آئے گا، طغیانی کے کنارے سے باہر نکلے گا، حد کو کراس کر لے گا۔ اچھا، حد کیا ہے؟ آپ فٹ بال، ہاکی، کرکٹ دیکھتے ہیں، کتنی دفعہ ریپلے دکھاتے ہیں، جی ہاتھ میں تھا، چوکا ہوا ہے، چھکا ہوا ہے، اندر گرا تھا، باہر گرا تھا، رن آؤٹ ہوا ہے۔ حد ہے، یہ ہماری بنائی ہوتے ہیں۔ گول ہے فٹ بال کا، جی گول لائن پہ لگا ہے، نہیں لگا، اندر گیا، باہر گیا، اللہ کی حد کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ راستہ تو وہ جب بھی کوئی ہاتھ سے نکلے گا وہ زیادتی ہے، راستہ تو وہ، تو اللہ نے جو طیب نہیں ہے
وہ طیب لے گا اور بڑا خوش ہے جی نا میں نے اتنی دیہڑی لگا لی, اتنا یہ کچھ ہو گیا, اتنا کچھ ہو گیا, تو بولا تتغوا فیہ, تو جو بھی زیادتی کرے گا اس پر کیا کرے اللہ. اور یہ جسم میں ہم رہ رہے ہیں ایز اے قوم, ایز اے ملک اور باقی بھی سارا کچھ, تو کیا ہے اللہ کا غصے کا شکار ہے. اس لیے جن کو غیر مغضوب اللہ نے مغضوب کہا ہے ان سے ذلیل ہو رہے ہیں ہم. کیا ہے کہ اللہ کا غصہ اترا اور جس پر غصہ ہے. اور وجہ کیا ہے, ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رزق میں حلال تو پتہ نہیں ہے کتنا ہو یا نہیں ہو, لیکن طیب ہمارے بڑا مشکل ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.